آپ سب پر سلامتی ہو۔ احمد وقاص مہروی کا لکھا ہوا ہے، عجب نہیں کہ زمیں پاؤں سے سرک جائے، ہمارے سر پہ کئی دن سے آسماں بھی نہیں، شریف رہ کے گزاری گئی جوانی کا، اگرچہ فائدہ کم ہے مگر زیاں بھی نہیں، میں کوئی دیر کو آیا ہوں اس خرابے میں، میری نشست نہیں ہے میرا مکان بھی نہیں، وقاص لے کے کہاں جائے اپنی غربت کو، کہ اس لیے تو کوئی دوسرا جہاں بھی نہیں۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، سیانے کہتے ہیں کہ جنہ دے پڑولے وچ دانے انہاں دے کملے بھی سیانے، لیکن جن کے پڑولے میں دانے نہیں ہیں یعنی غریب عوام، وہ پھر بھی سیانے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ساڈیاں کیتیاں بھی ساڈے اگے تے تواڈیاں کیتیاں بھی ساڈے اگے۔ وہی حساب ہے کہ چاہے بندہ غریب ہو، جتنا مرضی عقل مند ہو، سمجھدارانہ بات کر لے، اس کی بات کی کوئی وقت نہیں ہوتی، لیکن امیر بندہ ہلکا سا کھنگارے بھی تو کہتے ہیں کہ واہ بھائی کیا کھنگارا مارا ہے۔ عالمی بینک نے غربت مٹانے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ ناکافی قرار دے دیا۔ عالمی بینک نے پاکستان میں غربت کے حوالے سے کہا ہے کہ گزشتہ 20 برس سے پاکستان میں غربت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 20 سال پہلے غربت کم تھی، اس لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ بڑھانا ہوگا۔ عالمی بینک کے مطابق آئندہ مالی سال غربت 39.4% سے کم ہو کے 35% تک رہنے کا امکان ہے۔ عالمی بینک یہ بھی کہتا ہے کہ رائز ٹو پروگرام کے تحت 35 کروڑ ڈالر بورڈ کی منظوری سے جلد ملیں گے اور رواں مالی سال پاکستان کی معاشی گروتھ جو ہے وہ 1.7% تک رہ سکتی ہے۔ عالمی بینک نے گاڑیوں کی خریداری، اخراجات میں کمی، تنخواہ اور پینشن سٹرکچر اصلاحات پہ بھی زور دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان میں بجٹ خسارہ جو ہے وہ رواں اور آئندہ مالی سال بلند سطح پہ رہے گا، جس وجہ سے عوام کو رواں مالی سال مہنگائی میں بڑا ریلیف نہیں مل سکتا۔ عالمی بینک کے مطابق 2023 میں پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی شرح جو ہے وہ 29.2% رہی ہے، جو 2024 میں 26.5% رہے گی، اور توقع ہے کہ 2025 میں پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 17% تک آ جائے گی۔ عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ توانائی کے نقصانات میں کمی کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے، جس کے لیے عالمی بینک توانائی اصلاحات کے لیے تعاون جاری رکھے گا۔ عالمی بینک کے مطابق ریئل اسٹیٹ شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے لوگوں میں اعتماد کا فقدان ہے، جبکہ زرعی شعبے کی جو گروتھ ہے وہ 2.2%، صنعت کی 1.4% اور سروسز سیکٹر کی گروتھ 1.5% رہ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ رواں مالی سال مہنگائی جو ہے وہ 26.5%، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کا 1.4%، مالیاتی خسارہ جی ڈی پی کا 7.7%، ڈیٹ ٹو جی ڈی پی 72.4% رہ سکتا ہے۔ انرجی مکس منصوبوں سے 5 سے 10 سال میں انرجی قیمتوں میں کمی آ سکتی ہے۔ عالمی بینک نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں درآمدی فیول پہ انحصار کے باعث انرجی پرائسز زیادہ ہیں، انرجی ٹیرف کم رکھا گیا جس کے باعث گردشی قرضوں کے مسائل بڑھے۔ انرجی سیکٹر میں اصلاحات ناگزیر ہیں، ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کے مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ دوسری جانب پاکستان جو ہے وہ عالمی بینک سے قرض لینے والا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے۔ سال 2023 میں پاکستان نے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن پروگرام کے تحت 2 ارب 30 کروڑ ڈالر کا قرض لیا، جبکہ آئی ڈی اے سے سیلاب متاثرین کو 1 ارب 70 کروڑ ڈالر کی امداد فراہم کی گئی۔ سیلاب متاثرین کو مکانات کی تعمیر اور فصلوں کے لیے امداد دی گئی، سیلاب متاثرین کو تعلیم و صحت کے شعبوں کے لیے امداد دی گئی، اور آئی ڈی اے کے ذریعے پاکستان کو بجٹ سپورٹ کے لیے 1 ارب ڈالرز فراہم کیے گئے۔ اسی رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ پنجاب میں موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے 20 کروڑ ڈالر کا پروگرام شروع کیا گیا۔ حضور والا سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف خود قرضے ہم لے کے پھنسے ہوئے ہیں آئی ایم ایف سے، عالمی بینک سے، اور دوسری طرف یہاں کی غریب عوام کو قرضے دے رہے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ اتنے نہیں ہوتے کہ گھر کا چولہا بھی گرم ہو سکے، پھر بھی آپ نے عوام کو اس طریقے سے الو بنایا ہوا ہے کہ اپنے پیچھے لگایا، ہم ادھر سے زیادہ مانگتے رہے اور ادھر آپ لوگوں کو کم دیتے رہے، لیکن رہو ہمارے پیروکار بن کے ہی، اور 2-2 4-4 ہزار کے پیچھے اپنے ضمیر بیچ دو، آزمائے ہوئوں کو آزماتے رہو۔ یہ آزمائے ہوئے ہمارے سر پہ پھر مسلط ہونے والے ہیں۔ جب صورتحال ہے کہ 2-2 3-3 ہزار کے بدلے اتنی لمبی لمبی قطاریں لگتی ہیں، فارم فل ہوتا ہے، پھر کہیں جا کے خجل خرابی کے بعد 3-4 ہزار روپے ہاتھ میں آتے ہیں۔ حضور والا آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ اس اتنے پیسوں میں کسی غریب کے گھر کا چولہا کیسے اور کیوں کر جل سکتا ہے؟ میں کسی اور کی مثال نہیں دیتا، میرے نمبر پہ ہر مہینے ایک میسج آتا ہے اور کسی خاتون کا نام لکھا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت آپ پیسے وصول کر سکتی ہیں۔ تو یہ جو گھوسٹ بیچ میں نمبرز کے ایڈیشنز ہیں، میں کسی اور کا حوالہ کیوں دوں؟ یہ میری اپنی ذات پہ بیتا ہوا ہے۔ یہ پاکستان کی مجموعی صورتحال ہے۔ اس طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہم کر رہے تھے، نگراں حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے، اور ہم ورطۂ حیرت میں مبتلا ہیں کہ جو جمہوری حکومتوں کے کام تھے، جو منتخب حکومتوں کے کام تھے، وہ اس وقت ستو پی کے سو رہی تھی،
اور یہاں پہ نگراں حکومتوں کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ نگراں حکومتیں ملک کو معاشی بحالی کی طرف لے جانے کی کوششیں کر رہی ہیں، جبکہ منتخب حکومتوں نے ایک دوسرے کے صرف نعرے ہی لگائے ہوئے تھے۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو آگے بڑھنے کی کس حد تک توقع ہے؟ 21 فٹ کی گلیوں کے اندر یہاں پہ جلسے ہو رہے ہیں، واپسی کے لیے تاریخوں کا انتظار ہو رہا ہے۔ ابھی تک ٹکٹس تو بک ہو چکی ہیں، لیکن واپسی کی کنفرمیشن نہیں ہے کہ میاں صاحب اگر پاکستان واپس آئیں گے تو کیا 21 اکتوبر کو ہی آئیں گے۔ یہ پاکستان کی مجموعی صورتحال ہے، اور پاکستان کا جو قانونی منظرنامہ ہے، آج ایک اہم سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ جب مارشل لا لگتے ہیں تو ہتھیار پھینک دیتے ہیں، پارلیمان کچھ کرے تو سب کو حلف یاد آ جاتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عہدہ سنبھالنے کے بعد سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا، اور عدالت عظمیٰ کی تاریخ میں پہلی بار سماعت کو براہ راست نشر کیا گیا۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر دائر درخواستوں پر سماعت کی، جس میں سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ آج کیس کا اختتام کریں، ایک کیس کو ہی لے کر نہیں بیٹھ سکتے۔ سپریم کورٹ میں پہلے ہی بہت سے کیسز زیر التوا ہیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آج اس قانون کا اثر بالخصوص چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز پر ہوگا۔ اختیارات کو کم نہیں بانٹا جا رہا ہے۔ اس قانون کا اطلاق آئندہ کے چیف جسٹس پر بھی ہوگا۔ چیف جسٹس کا اختیار اور پارلیمنٹ کا اختیار آمنے سامنے ہے۔ کچھ ججز سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ اور چیف جسٹس کا اختیار آمنے سامنے ہے، کچھ ایسا نہیں سمجھتے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ آپ سب نے اپنے جوابات قلم بند کر دیے، ہمارے سامنے اٹارنی جنرل اور سینئر وکلاء سب کو سنیں گے۔ سماعت کے دوران اکرام چودھری نے سابق وزیر اعظم سے متعلق خبر پڑھ کے سنائی، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ وہ خبریں نہ پڑھیں جن کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، عدالت کو سیاسی بحث کے لیے استعمال نہ کریں، میڈیا موجود ہے، وہاں جا کر آپ سیاست کر لیں، قانونی دلائل دیجئے، یہ دلیل دیں کہ پارلیمنٹ نے کیسے عدلیہ کا حق سلب کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ کچھ لوگوں کا بھی خیال ہے کہ اس قانون سے سپریم کورٹ اور پارلیمان آمنے سامنے آئے ہیں۔ میں لفظ جنگ استعمال نہیں کروں گا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر اب قانون بن چکا ہے، اور یہ بل کبھی قانون بنا ہی نہیں تھا۔ پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی تھی یا نہیں، اس بحث میں نہیں جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آئین سے متصادم ہے یا نہیں، یہ بتائیں۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ عدالت جب آئینی ترمیم بھی دیکھ سکتی ہے تو بات ختم ہو گئی۔ آپ کی دلیل ہے کہ آئینی ترمیم سے یہ قانون بن جائے تو ٹھیک ہے، جب آپ عدالت کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ آزادی از خود نایاب چیز ہے یا لوگوں کے لیے؟ عدالت کی آزادی صرف اس کی اپنے لیے ہے یا اس کا ہر صورت دفاع کرنا ہے؟ عدالت کی آزادی لوگوں کے لیے کیا نہیں ہے؟ اس بات پر روشنی ڈالیں۔ اگر کل پارلیمنٹ قانون بناتی ہے کہ بیواؤں کے کیسز کو ترجیح دیں، کیا اس قانون سازی سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوگی؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ قانون سازی انصاف دینے کا راستہ ہموار اور دشوار کر رہی ہے، تو یہ بتائیں کیا ہماری آزادی خود ہی کافی ہے کہ یا اس کا تعلق کسی اور سے بھی ہے؟ پارلیمنٹ اور عدلیہ الگ الگ آئینی ادارہ ہے۔ اگر آپ نے اپنے معلومات تک رسائی کے حق کے تحت کارروائی کی درخواست نہیں کی تو یہ دلیل مت دیں۔ آپ نے خود سپیکر کو خط نہیں لکھا اور چاہتے ہیں کہ پوری سپریم کورٹ بیٹھ کے بے بنیاد دلیل سنیں۔ دوران سماعت جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ انصاف تک رسائی کے لیے عدالت کو آزاد ہونا چاہیے۔ پہلے بتائیں کہ ایکٹ سے انصاف تک رسائی کا بنیادی حق کیسے متاثر ہوتا ہے؟ درخواستوں کے قابل سماعت ہونے سے ہم بہت آگے نکل چکے ہیں۔ سماعت میں چیف جسٹس نے کہا کہ جب مارشل لا لگتے تھے تو سب ہتھیار پھینک دیتے تھے۔ اس کمرے میں بہت سی تصاویر لگی ہیں جو مارشل لا آنے پہ حلف بھول جاتے ہیں۔ مارشل لا لگے تو حلف بھلا دیا جاتا ہے۔ پارلیمان کچھ بھی کرے تو سب کو حلف یاد آ جاتا ہے۔ مارشل لا کے خلاف بھی تب درخواستیں لایا کریں، وہاں کیوں نہیں آتے؟ اس عدالت نے کئی بار مارشل لا کی توثیق کی ہے۔ پارلیمنٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا اختیار بڑھا دیا۔ پارلیمنٹ کہتی ہے کہ انہوں نے ٹھیک قانون سازی کی۔ سپریم کورٹ کے 184(3) کے استعمال سے ماضی میں لوگوں کے بنیادی حقوق متاثر ہوئے۔ چیف جسٹس نے وکیل سے سوال کیا کہ نظر ثانی میں اپیل کا حق ملنے سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس پر وکیل حسن عرفان صاحب نے کہا کہ میرے قانون کی رسائی کا حق متاثر ہوگا، کل کو سماجی و معاشی اثرات ہوں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ مفروضوں کی نہیں، حقیقت کی زبان جانتا ہوں۔ مولوی تمیز الدین سے شروع کریں یا نصرت بھٹو سے، انہوں نے کہا کہ آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کرنا چاہو کرو، پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہونے نہیں دے سکتے۔ پارلیمنٹ کی قدر کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ فرد واحد نے اس ملک کی تباہی کی ہے۔ فرد واحد میں چاہے مارشل لا ہو یا کوئی بھی ہو، ہمیں آپس میں فیصلہ کرنا ہے کہ ججز سے آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ ایک چیف جسٹس نے فیصلہ کیا وہ ٹھیک ہے، زیادہ کریں تو غلط ہے۔ یہ قانون ایک شخص کے لیے کیسے ہے یہ بھی سمجھ نہیں آیا۔ سب بس پارلیمنٹ پر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ قانون عوام کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔
سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق درخواستوں کی سماعت سے پہلے فریقین نے سپریم کورٹ میں تحریری جوابات جمع کروا دیے۔ اٹارنی جنرل، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ کاف نے ایکٹ کو برقرار رکھنے، جبکہ درخواست گزاروں اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تحریری جوابات میں ایکٹ کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی۔ اٹارنی جنرل نے ججز کے سوالات پر اب مبنی اپنے جواب میں کہا کہ 8 رکنی بینچ کی جانب سے قانون کو معطل کرنا غیر آئینی تھا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون سے عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنایا گیا۔ قانون سے عدالتی معاملات میں شفافیت اور بینچز کی تشکیل میں بہتری آئے گی۔ مفروضے کی بنیاد پہ قانون کو کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور کاف نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستیں خارج کرنے کی استدعا کی۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جواب میں کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے۔ سپریم کورٹ رولز 1980 کی موجودگی میں عدالت عظمیٰ سے متعلق پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کر سکتی۔ درخواست گزاروں کے وکیل خواجہ طارق رحیم اور امتیاز صدیقی نے درخواستیں منظور کر کے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی ہے۔ یہ وہ قانونی جنگ ہے جو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر جاری ہے۔ اسی سے ملحق میاں محمد نواز شریف صاحب کی واپسی بھی جڑی ہوئی ہے۔ اس کا جو فیصلہ ہوگا وہاں پر حقوق اپیل کا ملتا ہے یا نہیں ملتا، اس سے جڑے دیگر کیسز پر اس کا اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا۔ اس کیس میں درخواستیں منظور ہونے یا خارج ہونے کی صورت میں میاں صاحب کی واپسی ممکن ہو سکتی ہے۔ بصورت دیگر یہ جو ٹکٹ بک کروائی ہے اس کے کینسل کے امکانات زیادہ دکھائی دیتے ہیں، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون ملک کے طول و عرض میں ایک بار ہوا بنانا چاہتی ہے، اور ہوا بنا کے وہ ٹیسٹر لگانا چاہتی ہے کہ ہمیں کس طریقے کا عوامی رسپانس ملتا ہے۔ وہی ان کی مقبولیت ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔